میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، سادہ زندگی گزارتی، لیکن جب میری شادی ایک امیر گھرانے کے اکلوتے لڑکے سے طے ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ میری تمام دوستیں میری قسمت پر رشک کرتی تھیں، یہ سوچ کر کہ میں نے کیا نصیب پایا ہے۔ جب سے یہ رشتہ آیا تھا وہ ساری میرے ارد گرد رہتی، کوئی میرے منگیتر کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتی، کوئی اس کی شان و شوکت کے گن گاتی، اس کی عالی شان حویلی، مہنگی گاڑیاں اور شاہانہ زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں سن سن کر میں بھی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ زندگی بھر اماں ابا کی غریبی کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہشات کو بھی دل میں دبایا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہر لڑکی کا ہی یہ خواب ہوتا ہے کہ اسے ایسا جیون ساتھی مل جائے جو اس کے خواب پورے کرے۔ میں کیوں کر خوش نہ ہوتی؟ مجھے سچ میں خوابوں کو پورا کرنے والا شہزادہ مل رہا تھا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی چند روز میں شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ سسرال والوں کو میرے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے والدین کے لیے بھی میری شادی کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنی، اور یوں میں اپنے خوابوں کے بادشاہ کی ملکہ بن کر اس کے محل میں جا پہنچی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا، میری زندگی ایک عجیب موڑ لینے والی ہے۔ جب میں اپنے سسرال کی عظیم الشان حویلی میں پہنچی تو میری ساس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا۔ میں صرف ان کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ عجیب و غریب رسمیں ادا کرنی شروع کر دیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی، مجھ پر پھونکتی جاتی۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ کھڑے رہنے کے بعد میرا شوہر تھک کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، لیکن میری ساس نہ جانے اتنی دیر مجھ پر کیا پڑ رہی تھیں۔ اس کے بعد کوئی مقدس پانی چھڑکتی، وہ مجھے اندر لے جانے لگی، پھر میری کلائی کے گرد ایک سرخ دھاگا باندھ دیا۔ میں کھڑے کھڑے تھک چکی تھی۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ میں نے قدرے بے چینی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب برکت کے لیے ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کرنے سے دلہن کا پہلا بچہ بیٹا ہی ہوگا۔ میں حیران رہ گئی۔ بیٹا؟ میں نے سوچا میں آج اس خاندان میں بیاہ کر آئی ہوں اور ابھی سے میری ساس کو مجھ سے بیٹے کی امید لگ گئی، جبکہ سب سے پہلے انہیں میرا خیال ہونا چاہیے تھا کہ میں ان کی ان سب باتوں سے کیسا محسوس کروں گی، کیونکہ اب میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ کمرے میں بھیجنا تو دور، وہ مجھے بیٹھنے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ وہیں کھڑے میری ساس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور نہ جانے کیا کیا رسومات اور عملیات کر کے وہ فارغ ہوئیں تو مجھے اپنے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ پہلے ہی دن سے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے اپنے خاندان کی میراث کے لیے محض ایک برتن کی طرح استعمال کیا جا رہا ہو۔ نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں میری تمام خوشیاں اور جوش و خروش ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ بے چینی اور تکلیف کے احساس نے لے لی۔ جیسے ہی میں اس عظیم الشان کمرے میں داخل ہوئی، اس کی شاندار دیواروں کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ کیا ہوگا اگر میں بیٹے کو جنم دینے میں ناکام رہی، جس کی وہ شدت سے خواہش رکھتی تھیں؟ میرا شوہر سامنے کرسی پر اپنا لیپ ٹاپ آگے کیے بیٹھا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آنے پر بس ایک ہلکی سی نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اپنا آپ بہت ہی ہلکا اور بے معنی محسوس ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ پھولوں سے لدے ہوئے بستر کے کونے پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شوہر نے دوبارہ میری جانب دیکھا تو مجھے اس طرح تکلف سے بیٹھے دیکھ کر انہوں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرے چہرے سے مایوسی صاف چھلک رہی تھی۔ میں منہ لٹکائے وہیں بیٹھی رہی۔ انہوں نے قریب آ کر تھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور بولے، کیا ہوا چندا؟ تمہیں ہم پسند نہیں آئے یا ہمارا گھر؟ اپنی ساری ہمت جوڑ کے میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے تو لگا ہے کہ میں ہی آپ کو پسند نہیں آئی۔ اس بات پر بڑا سا کہا لگا کر وہ بولے کہ پاگل، تم میری ہی تو پسند ہو، ہزاروں لڑکیوں میں سے میں نے تمہیں چنا ہے، ورنہ میرے لیے کیا کوئی لڑکیوں کی کمی تھی؟ میں ان کی بات پر مسکرا کر خاموش ہوئی اور وہ مجھ پر محبت کے پھولوں کی برسات کرنے لگے۔ آدھی رات سے زیادہ ہماری باتوں میں گزری۔ ان کی آنکھوں میں نیند چھلک رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ سو چکے تو میں اپنی شادی کی پہلی ہی رات
اپنے شوہر کی آغوش میں بستر پر لیٹی اس بے چینی کے احساس کو نہیں جھٹک سکی جو بے چینی میری ساس کے الفاظ نے میرے ذہن میں ڈال دی تھی۔ میں تم سے جلد اپنے بیٹے کا وارث چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس کی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک پوتا چاہتی ہیں، پوتی نہیں۔ ان کی اتنی مضبوط ترجیح کیوں تھی؟ ایک بیٹے کے بارے میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں اتنا مرغوب بنا دیا؟ میں جانتی تھی کہ شوہر کی اتنی محبت کے باوجود مجھے احتیاط سے چلنا ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے اپنی ساس کی طرف سے عجیب و غریب رویے دیکھے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے سرگوشیاں کرتی، حساب بھری آنکھوں سے میری طرف اشارہ کرتی۔ میں نے ان کی نظروں میں ہمیشہ خود کو ایک خوردبین سے جانچتے محسوس کیا۔ ایک رات میں نے ان سے سوال کرنے کا فیصلہ کیا، آپ پوتے کو اتنی بری طرح سے کیوں چاہتی ہیں؟ میں نے اپنی آواز کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا ہمارے خاندان کی میراث کو آگے بڑھائے گا اور بیٹی صرف دوسرے خاندان میں شادی کرے گی اور بچوں کو جنم دے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک کانپ رہی ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹی کسی صورت پیدا نہیں کرنی؟ میں جو سن رہی تھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد جب میں حاملہ ہوئی تو جیسے میری ساس کو پورا یقین تھا کہ میں ان کو اس گھر کا وارث ہی دوں گی، لیکن پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کا علم تو صرف خدا کو ہی تھا، کیونکہ ساس نے مجھے حمل کے پہلے روز سے گھر سے قدم تک باہر نکالنے نہ دیا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ان کی سوچ بہت ہی پرانے زمانے کی تھی۔ وہ آج بھی ایسی باتوں پر یقین کرتی تھیں۔ انہیں اپنے کیے ہوئے عملوں پر ہی یقین تھا کہ ان کی بدولت اس گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے میں بے چین ہوتی گئی۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ کہتے کہ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، وہ بھی اپنی ماں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے تھے۔ اب تو میں بھی یہی دعا مانگتی رہتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو جائے تاکہ ان لوگوں کی امید پوری ہو جائے، ورنہ نہ جانے میری اس گھر میں کیا جگہ ہوگی۔ میری ساس پوتے کے انتظار میں میرا بہت خیال رکھتی، قدم قدم میرے ساتھ رہتی۔ کبھی کبھار تو تھوڑی سی تکلیف پر وہ میرے ہی کمرے میں سو جاتی۔ میں ہر وقت کی ان کی پرچھائی کی طرح ساتھ رہنے سے اکتا جاتی تھی، لیکن پھر بھی صبر اور انتظار کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ مجھے زچگی کا درد شروع ہوا تو میری ساس نے ضد پکڑ لی کہ وہ گھر پر ہی دائی کو بلوا کر میری ڈیلیوری کروائیں گی، لیکن اس بار بات میرے بچے کی جان کی حفاظت کی تھی، اس لیے میں نے ساس کی ایک نہ مانی اور ضد پکڑ لی کہ میں ہاسپٹل میں ہی جاؤں گی۔ میری طبیعت اور ضد کو دیکھ کر میرے شوہر نے ساس کی نہ مانی اور وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ شکر ہے میرے ساتھ میری ساس نہیں آئی تھی اور وہ گھر پر ہی رہ کر کچھ جھاڑ پھونک کرنے لگی تھیں۔ بچے کی پیدائش ہونے پر مجھے اپنی جان تک کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں نے جب نرس سے دریافت کیا کہ میں نے بیٹے یا بیٹی کو جنم دیا ہے تو اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ وہی ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل دھڑک اٹھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بیٹی کو لے کر اپنی ساس کے سامنے جاؤں گی۔ جب میری ساس کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ میری بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی؟ میں خوف اور بے یقینی کی لپیٹ میں تھی، تجسس اور شک کے جال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کیا میں اپنی بیٹی کو اس کی دادی کے ناپاک منصوبوں سے بچا سکوں گی؟ کیا مجھے اس کی حفاظت کے لیے یہاں سے بھاگنا پڑے گا؟ غیر یقینی کی کیفیت میں میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے دل میں باپ کا پیار امڑ آیا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی ماں کے سامنے خود ڈٹ جائیں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی ماں کو اس بات کے ماننے پر مجبور کر دیا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ اس کے بعد چند سال زندہ رہ کر میری ساس بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ان کے ساتھ ہی میرے سر پر لٹکنے والی تلوار بھی چلی گئی کہ بیٹے کی خواہش میں وہ میرے شوہر کی دوسری شادی نہ کروا دے۔ میں نے 2 اور بیٹیوں کو جنم دیا تو 3 بیٹیوں کے بعد مجھے بھی بیٹے کی خواہش ستانے لگی، اور پھر بیٹے کی چاہ میں اور بیٹیاں پیدا کرتی گئی۔
میں شدت سے ایک بیٹا چاہتی تھی، اور آخر کار جب میں 7 بیٹیاں ہونے کے بعد دوبارہ حاملہ ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اگر اس بار مجھے لڑکا ہوا تو میں اگلے 5 سال تک اپنی بیٹیوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہناؤں گی۔ مجھے اب رہ رہ کر ساس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ کس طرح منتیں مانتی تھیں کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ مجھے لگا شاید انہی کی طرح کسی منت مراد سے میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی اور میرے بیٹے سے پیاسے دل کو قرار نصیب ہوگا۔ میں یہ جانتی تھی کہ یہ سخت منت ہے، لیکن اس وقت میں بیٹے کی پیدائش کے لیے بے چین تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ تو بہت چھوٹی قیمت ہے اگر بیٹے کی خاطر مجھے اپنی 7 بیٹیوں کو 5 سال تک پرانے کپڑے پہنانے پڑے۔ 7 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد میں کافی مایوس ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری سوچ اور عادات اب کافی حد تک میری ساس سے ملنے لگی تھی۔ میں انہی کی طرح منتیں مرادیں مانتی، خود پر جھاڑ پھونک کرنے لگی۔ حمل شروع ہوتے ہی میں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ سوچ لیا تھا کہ بچے کی پیدائش تک میں یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کروں گی کہ میرے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ بات مان لی تھی کہ اب کے بار میرا بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے منت مانی تھی۔ اسی کے ساتھ میں نے اسٹور روم سے اپنی بیٹیوں کے پچھلے سارے پرانے کپڑے نکلوا کر دھلوا کر استری کروا لیے۔ وہ ایک امیر اور رئیس باپ کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے زندگی بھر خوب سے خوب کپڑے پہنے تھے۔ میں یہ سوچ کر پریشان بھی ہوتی تھی کہ وہ یہ بات ماننے پر راضی بھی ہوں گی کہ نہیں کہ وہ 5 سال تک پرانے کپڑے پہنیں گی، لیکن میری ہی طرح ان کے دل میں بھی ایک بھائی کی چاہت تھی، اس لیے مجھے یہ کام زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار گن گن کر میں نے دن اور مہینے پورے کر لیے۔ حیرت انگیز طور پر میری منت پوری ہو گئی اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے بالآخر لڑکا پیدا کرنے کا اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مجھے منت مانگنا سکھایا تھا۔ آج پہلی بار میرا دل چاہا کہ کاش وہ ہمارے بیچ میں ہوتی تو دیکھتی۔ آخر کار میں نے ان کے بیٹے کو وارث دے دیا تھا، اور میں نے اپنی منت پر عمل کرنے کا عزم کر لیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ انہیں اگلے 5 سال تک پرانے کپڑے پہننے ہوں گے۔ پہلے تو وہ میری بات سمجھ رہی تھیں کہ اسی منت کی بدولت انہیں بھائی ملا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شکایت کرنے لگیں، نئے کپڑے مانگنے لگی۔ اکثر میں ان کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی، یہ کہہ کر کہ انہیں میرے بیٹے کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں قربانی اور شکر گزاری کا سبق سکھا رہی ہوں، لیکن جب میں ان کے چہرے پر مایوسی دیکھتی تو میں سمجھتی کہ میں انہیں صرف اپنے بھائی سے ناراضگی اور اپنے بیٹی ہونے پر شرمندہ ہونا سکھا رہی ہوں۔ ایک دن مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کسی تقریب میں جانا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے بیٹے کو خود سے الگ یا اکیلا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس روز شوہر بہت اصرار پر مجھے ان کے ساتھ اکیلے ہی جانا پڑا، اس لیے میں بیٹے کو اس کی بہنوں کے حوالے کر کے گئی۔ وہ سب اب کافی بڑی اور سمجھدار تھی، اس لیے مجھے زیادہ فکر مندی بھی نہ تھی، لیکن گھر سے دور جا کر نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہونے لگا۔ پوری تقریب میں میرا دھیان بس گھر کی طرف ہی اٹکا رہا۔ بڑی مشکل سے میں نے وہاں وقت گزارا۔ میرا دل پریشانی سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار شوہر سے جلدی گھر چلنے کی رٹ لگا رکھی تھی۔ وہ مجھ سے بیزار ہونے لگے۔ میں نے نہ تو خود دعوت کو انجوائے کیا، نہ ہی شوہر کو کرنے دیا۔ بالآخر وہ میری ضد پر وہاں سے نکل آئے۔ مجھے گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ نہ جانے کیوں آج 1 گھنٹے کا سفر مجھے اتنا طویل لگ رہا تھا۔ واپس آ کر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میری تمام بیٹیاں بالکل نئے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا دماغ غصے اور الجھن سے بھر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا کمرے میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔ میں چلا چلا کر اسے آوازیں دینے لگی، لیکن اس کی آواز تک کہیں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں فوراً باہر اپنی بیٹیوں کی طرف بھاگی،
جہاں پر ان کا باپ ان سے ان کے بھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا، لیکن وہ سب خاموش تھیں۔ میں ان پر چلانے لگی کہ یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے ہیں، کون آیا تھا یہاں، لیکن ان سب کے چہرے فاتحانہ مسکراہٹ سے چمک رہے تھے، اور میرا بیٹا، میرا قیمتی بیٹا کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میرا بیٹا کہاں تھا؟ میری بیٹیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور پھر میں نے سوچا وہ سب ایسے نہیں بتائیں گی، مجھے پیار سے پوچھنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ مجھے اپنا رویہ بدلنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک میرے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے سب بیٹیوں کو بٹھایا، میں خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، دیکھو، وہ تم سب کا بھائی ہے، اگر تم ایسے خاموش رہیں تو اپنے اکلوتے بھائی کو کھو دو گی۔ مجھے بتاؤ، ہمارے پیچھے یہاں کون آیا تھا، اور یہ نئے کپڑے کون لایا ہے؟ ان میں سے 10 سال کی بیٹی میرے قریب آئی، بولی، ماما آپ پریشان نہ ہوں، بھائی کو کچھ نہیں ہوا، وہ دادی کے پاس ہے، اسے دادی اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں، اور ہم سب کو یہ نئے کپڑے بھی دادی نے دیے ہیں۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ میری ساس کو گزرے تو اتنے سال گزر گئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آتیں اور ان سب کو نئے کپڑے پہنا کر میرے بیٹے کو لے جاتیں؟ لیکن میری بیٹیاں بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھیں، مجھے ان پر بھی پورا یقین تھا، اور میری ساس کو بھی تو پوتے کی اتنی چاہت تھی۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم پاگل ہو، تمہاری دادی مر چکی ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ لیکن جب ان ساتوں نے ایک ہی بات کی تو ہمیں ان کا یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ بھلے ہی ان کی دادی بہت سال پہلے مر گئی تھیں، لیکن ہمارے گھر میں ان کی ایک بہت بڑی تصویر موجود تھی، اس لیے وہ اپنی دادی کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ میرے شوہر کو اب بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، اسی لیے وہ پولیس کی مدد لینے کے لیے گھر سے نکل گئے، لیکن میرا دل اس بات کو مان گیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس کو کس قدر اس گھر کے وارث کی ضرورت تھی۔ وہ یہی حسرت لے کر تو اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ میرے شوہر رات کو دیر سے گھر واپس آئے، انہیں پولیس پر یقین تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو ڈھونڈ نکالے گی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا ابھی بھی میرا بیٹا کہیں آس پاس ہی ہے، میرے صرف میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے جتنی بار بھی پوچھا کہ ان کا بھائی کہاں ہے، انہوں نے صرف کندھے اچکا دیے۔ میں نے گھر کو اوپر سے نیچے تک تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے گھبراہٹ سے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا، میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر کی صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ لڑکیاں سبھی اپنے کمروں میں جا کر سو چکی تھیں، لیکن ایک ماں کے دل کو کیسے کرا رہا تھا جس نے اپنا اکلوتا بیٹا کھویا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے انگارے جل رہے تھے جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہی بجھ سکتے تھے۔ رات کے کسی پہر خاموشی میں میں نے اپنے کان میں اپنے بیٹے کی آواز سنی، ماں۔ یہ تیز آواز تھی جو کہیں دور سے آ رہی تھی۔ اس نے میری ریڑھ کی ہڈی کو کپ کپا دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز 2-3 بار پھر میرے چاروں طرف سے آ رہی تھی، جیسے دیواروں کے اندر سے گونج رہی تھی۔ اس آواز کا کیا مطلب تھا؟ میرا بیٹا کہاں تھا؟ میں نے دوبارہ گھر کی تلاشی لی، اس بار تمام چھپی ہوئی جگہوں کو تلاش کیا، اور پھر بالآخر مجھے اپنی ساس کے کمرے میں جانے کا خیال آیا۔ اپنے بچوں کی پیدائش اور ساس کی موت کے بعد میرا اس کمرے میں آنا بہت ہی کم تھا۔ میں نے کبھی اس کمرے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی میں اس کمرے کے بارے میں زیادہ جانتی تھی۔ میں یہاں پر بہت ہی توانائی کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی، ساری چیزیں یہاں سے وہاں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کی آواز سنائی تھی، اس لیے میں جلد سے جلد اسے ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے پورا کمرہ ڈاواں ڈول کر کے رکھ دیا، لیکن کہیں پر بھی میرا بچہ نہ ملا۔ تو انجانے میں کتابوں سے بھری الماری کا دروازہ میں نے زور سے کھینچ کر توڑنا چاہا۔ یہ فقط میرا غصہ تھا
جو بیٹے کے نہ ملنے پر ابل رہا تھا۔ وہ الماری ایک دھڑام سے نیچے آ گری اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ موجود تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں لے جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اسے کھولنا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ ایک تاریک گزرگاہ میرے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، میرا دل میرے سینے میں دھڑک رہا تھا، اور پھر میں آگے بڑھی نامعلوم جگہ کی طرف۔ یہ حویلی شاندار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پرانی اور پراسرار بھی تھی۔ جیسے ہی میں تاریک گزرگاہ کے اندر گئی، میں باہر کی کوئی آواز نہیں سن سکتی تھی، یہاں تک کہ میرے اپنے قدموں کی بھی نہیں۔ ایسے لگتا تھا میں کسی خلا میں سے گزر رہی ہوں جس میں کوئی زندگی یا توانائی نہیں تھی۔ گزرگاہ مڑ گئی اور مڑ کر مجھے گھر کی گہرائیوں میں لے گئی۔ میں ایک تنگ سیڑھی سے ہو کر نیچے اتری۔ میرا دل امید کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے کمرے میں پایا۔ دیواریں پرانی، خاک آلود کتابوں کی الماریوں سے لیس تھی اور ہوا بوسیدگی کی خوشبو سے بھاری تھی۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، میرا بیٹا سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی تھیں، نظریں جمائے وہ نہ مسکرایا نہ پلک جھپکا، وہ صرف گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں چھری کی طرح میرے اندر چھید کر رہی تھیں۔ ماں، جب اس نے ایسے کہا، اس کی آواز دھیمی اور خوفزدہ تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگیں بھاری محسوس ہوئیں۔ تم یہاں کیسے؟ میں سرگوشی کرنے میں کامیاب ہوئی۔ میری نظریں اپنے بیٹے کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ مسکرایا، ایک سرد مسکراہٹ، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو گرتا ہوا محسوس کیا، ایک ایسے اندھیرے میں جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب میں وہاں گر پڑی تو میں نے کمرے میں قدموں کی آواز سنی۔ وہ ہلکے نازک قدم تھے اور وہ قریب سنائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک مدھم روشنی آن ہوئی اور سامنے آنے والی میری بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں غصے میں اس پر چیخ پڑی۔ میری بیٹی مسکرائی، ایک سرد مسکراہٹ۔ ہم نے اسے غائب کر دیا ہے، اس نے کہا، اور اب تم اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ جب وہ بولی تو دوسری بیٹیاں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے بھی نفرت سے بھرے تھے۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنے بھائی کے خلاف ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اسے غائب کر دیا تھا صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے انہیں پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے اس نفرت بھرے لہجے سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ میرا بیٹا وہاں کرسی پر موجود نہیں تھا جہاں پر وہ پہلے بیٹھا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اسے اندھیرے میں پھر سے کہیں غائب کر دیا تھا۔ میں روتی گڑ گڑاتی ان کے سامنے منتیں کرنے لگی کہ مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دو، تم نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھ میں مزید ڈھونڈنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں اس سے دور بھی نہیں رہ سکتی۔ تم سب بھی میری بیٹیاں ہو، میں تم سب سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں، لیکن خدا کے واسطے اپنے بھائی کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ، یہ نفرت ختم کر دو۔ میری سب سے بڑی بیٹی بولنے لگی کہ اماں، اگر تم ہم سے بھی محبت کرتی تو کبھی ہمیں اس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور نہ کرتی۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ تم جانتی ہو ہمیں اسکول میں اپنے دوستوں کے سامنے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کس طرح سے لوگ ہم پر ہنستے تھے جب ہم وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے تھے۔ تم تو ہر وقت اپنے بیٹے سے پیار جتانے میں مگن رہتی تھی، تمہیں ہماری خبر ہی کہاں تھی؟ جب ہم سب آپس میں مل کر اس بات پر رویا کرتی کہ اماں ہمارے ساتھ بہت برا کر رہی ہیں، تمہیں تو ہمارے آنسو بھی دکھائی نہ دیتے۔ اگر ہم کبھی تمہارے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتی کہ آج ہمیں اچھے کپڑے پہننے ہیں تو تم ہمیشہ ہمیں ڈانٹ دیتی۔
اور آج دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہن بھی لیے. تمہارے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اسے تو فقط ہم نے غائب کیا ہے. اگر ہم اسے غائب نہ کرتے تو ہمارے کپڑوں کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہ ہوتا. یہ صرف تمہارا اندھا یقین ہے کہ اگر تمہاری بیٹیاں پرانے کپڑے پہنیں گی تو تمہارا بیٹا محفوظ رہے گا، کہ اپنی بیٹیوں کا دل دکھا کر تم اپنے بیٹے کو خوشیاں دینا چاہتی ہو. جیسے تمہارا بیٹا تمہاری اولاد ہے، ہم بیٹیاں بھی تمہاری اولاد ہے. تم بیٹے کے لیے ہر روز نت نئے کپڑے، جوتے، چیزیں لاتی رہتی. ہم جو بھائی کے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے، لیکن تمہارے اس سلوک نے ہمیں ہمارے بھائی سے بدزن کر دیا. ہماری ساری خوشی، بھائی کے ساتھ محبت تم نے ختم کر دی. میری بیٹی آج وہی ساری باتیں مجھے سمجھا رہی تھی جو کبھی میں اپنی ساس کو سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں مانتی تھی. کیا میں بیٹے کی چاہ میں اتنی پاگل بن چکی ہوں کہ میں ایسی بیہودہ منتوں پر یقین کرنے لگ گئی؟ سچ تو کہہ رہی تھی میری بیٹی. بھلا کسی کی زندگی اور موت کا کسی کے کپڑوں سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ میں اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے پیار کیا، اسے بتانے کی کوشش کی کہ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. آئندہ میں کبھی تم لوگوں کو پرانے کپڑے پہننے پر مجبور نہیں کروں گی. جو تمہارا دل چاہے، جیسا دل چاہے وہ سب پہننا. صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے سے ملا دو. لیکن میری بیٹیاں مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئیں کہ اب انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ سچ بول رہی ہوں. انہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ سب صرف اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لالچ میں کہہ رہی ہوں، اور مجھے اپنی بیٹیوں سے کوئی محبت نہیں ہے. میں اپنی اولاد کے سامنے بہت مجبور ہو چکی تھی. میں انہیں کچھ بھی کر کے یہ یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ میں سچ میں ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اپنے بیٹے سے کرتی ہوں. مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس گمان میں آ کر سچ میں وہ اپنے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اتنے میں میرا شوہر مجھے انہی سیڑھیوں سے کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا جس نے کندھے پر میرے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا. شاید بہنوں نے اسے مجھ سے چھپا کر باہر بٹھایا تھا جہاں وہ اپنے بابا کو مل گیا. میں لپک کر اپنے بیٹے کی طرف بھاگی، اسے شوہر سے لے کر سینے سے لگا لیا، اسے خوب پیار کیا، اسے چومنے لگی. میری بیٹیاں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں. میں نے ایک بار پھر اپنا بیٹا اپنے شوہر کو پکڑایا اور پھر اپنی بیٹیوں کو جا کر سینے سے لگا لیا. میں باری باری ان سب کے چہرے چومنے لگی، انہیں یقین دلایا کہ میں نے اپنی کوکھ سے ان سب کو پیدا کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والے بیٹے سے تو محبت کروں لیکن اسی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹیوں سے محبت نہ کروں؟ اولاد ساری ہی ایک جیسی ہوتی ہے. میری بیٹیوں کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے تھے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کبھی ان کے لیے پیار میں کمی نہیں آئے گی، اور نہ ہی کبھی میں پھر سے ایسی بے مقصد منت مانوں گی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. میں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی اور انہوں نے بھی دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا. باری باری کر کے وہ سب اپنے بھائی کو پیار جتانے لگی اور پھر ہم سب اس اندھیرے کمرے سے باہر نکل آئے. آہستہ آہستہ ہم سب کے دلوں سے وہ بات نکلنے لگی. اب میری بیٹیاں اپنے بھائی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہیں. میں نے پھر کبھی ایسی کوئی منت نہیں مانی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم سب ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی ایک خاندان ہو کر زندگی بسر کرنے لگے.